ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے سے صرف آخرت کا فائدہ پہنچے گا، دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور خصوصاً ماحول کے اثر سے بھی یہ تاثر ہمیں ملتا ہے، اور شیطان بھی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ایک مسلمان کا نظریہ یہ بن جائے کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، ماحول کے اثر سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر اگر ہم چلیں گے تو دنیا کا نقصان ہوگا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، دکانداری میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو فائدہ نہیں ہوگا، اگر دین پر چلوں گا تو پھر جھوٹ سے رکنا پڑے گا، اور جھوٹ سے رکوں گا تو پھر دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مختلف چیزیں ہیں اور مختلف باتیں ہیں جو اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں، حالانکہ اسلام کا معاملہ یہ عجیب و غریب ہے، وہ صرف آخرت کی کامیابی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، وہ دنیا کی کامیابی ہے کہ ایک بندہ اگر دین پر چلتا ہے تو معاشرے میں اللہ رب العزت اس کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کے پڑوس کو پسند کیا جاتا ہے کہ میں اس بندے کے پڑوس میں رہوں جو دین پر چلتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جس طرح کہ ایک اللہ کے والے کا واقعہ ہے نا کہ اس کے پڑوس میں ایک شخص گھر بیچ رہا تھا، اور گھر کی قیمت مثال کے طور پہ 25 روپے تھی اس علاقے کے اعتبار سے، اس نے کہا میں 50 روپے میں بیچتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ 50 روپے کا تو گھر آپ کا ہے نہیں، اس کی زیبائش اور اس کی آرائش اور اس کی خوبصورتی اور اس کی سہولیات کو آپ دیں گے تو یہ 25 روپے سے زیادہ کریں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پڑوس اتنا قیمتی ہے جس کی وجہ سے مجھے راحت اور سکون کا سامان میسر ہے، اب اس وجہ سے ہی میں گھر بیچوں گا تو 50 روپے میں، 25 روپے گھر کی قیمت ہے، 25 روپے ایسے شریف پڑوس کی قیمت ہے۔ اسلام پر جو بندہ چلتا ہے تو پھر لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، امانتیں اس کے پاس لوگ رکھواتے ہیں، قرض پیسے لینے کے لیے اگر اس کی حاجت اور ضرورت پڑ جائے تو لوگ اس کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہمارا ذہن منفی طرف چلا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا، مشکل ہو جائے گی۔ حالانکہ دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے، وہ بندہ سکون والی زندگی گزارتا ہے، اسلام پر چلنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرماتا ہے، اس کی ایک دکان ہوتی ہے اس میں برکت ایسی ہوتی ہے دوسرے بندے کی 10 دکانوں میں نہیں، اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے اس میں اتنی برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ وہ فرما بردار اور بات سننے والا ہوتا ہے، دوسرے بندے کے 8 اور 10 بیٹے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی دین کی برکات ہے۔ ہم نے خالی یہ سمجھا کہ آخرت میں ہی ہمیں سب کچھ ملے گا، اس دین کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی رفعتیں عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت مقام عطا فرماتے ہیں، احترام عطا فرماتے ہیں، عزت نصیب فرماتے ہیں۔ اتنا خوبصورت راستہ ہے شریعت کا راستہ، اسلام کا راستہ، بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں آخرت اور دنیا کی دونوں کی بھلائی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں سونے کا موقع ہو چھت پر تو فرمایا کنارے پر نہ سویا کرو، ابن ماجہ شریف کی روایت، کنارے پہ مت سویا کرو۔ اب بتاؤ اس میں آخرت کا کون سا فائدہ ہے؟
اور ایک روایت ابو داؤد شریف کی ہے، ترمذی شریف کی غالباً ہے، فرمایا کہ ایسی چھت پہ اگر سونے کا موقع ہو جس میں منڈیر نہیں لگی ہوئی ہو، دیوار نہیں لگی ہوئی ہو، تو اس پہ مت سویا کرو۔ اب بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ایسی چھت پہ سو گئے، دیوار نہیں، منڈیر نہیں، اور آپ گر گئے تو نقصان پہنچے گا نہیں؟ معلوم ہوا کہ جتنا آپ اپنی دنیا کی بھلائی چاہتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت، ہمارا دین اس سے زیادہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کو جب تم چرایا کرو تو دوسری کی چراگاہ سے دور رکھا کرو اپنے جانوروں کو، مبادا یہ نہ ہو کہ کہیں دوسرے کی کھیت میں تمہارے جانور گھس نہ جائے اور دوسرے بھائی کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب بتائیے اس میں دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اس سے دنیا کے تنازعات کتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ دوسرے کا نقصان کر لیں، اس کی زمین میں آپ کی گائے چلی جائے، آپ کی بکری چلی جائے، آپ کی بھینس چلی جائے اور اس کا نقصان ہو جائے۔ دنیا کے اس نقصان سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچا رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کی کہ حضرت میں نے رشتہ کیا ہے فلاں قبیلے سے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پہلے معلوم کر لیتے اس قبیلے والوں کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ بتایا کہ رشتے سے پہلے تحقیقات کر لو۔ اس میں کتنا فائدہ ہے دنیا کے اعتبار سے۔ آدمی جب رشتہ کر رہا ہوتا ہے تو جذبات میں ہوتا ہے، اور جس کے ہاں رشتہ لے کے آتا ہے تو اس کے عینک اور اس کی نظر اس کی اچھائیوں کی طرف ہوتی ہے۔ اس وقت تو بڑی تعریفیں کرتا ہے کہ فلاں گھرانہ بڑا قیمتی ہے، بڑا اچھا ہے۔ اس وقت اس کی خامیاں سامنے نہیں ہوتی، لیکن جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر خامیوں کی طرف نظر ہو جاتی ہے، پھر وہی بچی اس کا باپ برا ہو جاتا ہے، وہ دشمن بن جاتا ہے، سارے دنیا کی عیب سسرال والوں میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اینک پہلے لگا لو، پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو، بعد میں آسانی ہوگی نا۔ اب بتائیں اس میں آخرت کا کون سا فائدہ ہے؟